ریفرنس نمبر 7 سورہ سبا سورت نمبر 34 کی آیت نمبر 28. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. یہ نبی الاسلام کی بہت بڑی خوبی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جو سورۃ الانبیاء میں بھی ہے. ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، یہ بھی ترجمہ عربی میں درست ہے، اور تمام جہان والوں کے لیے یہ بھی درست ہے. تمام جہانوں سے مراد کیا؟ یعنی یہ انسانوں کا ایک جہان ہے، درختوں کا ایک جہان ہے، جانوروں کا ایک جہان ہے، پرندوں کا ایک جہان ہے. یعنی ان کی جو اپنی ایک جو کلوز انوائرمنٹ میں جو وہ رہتے ہیں، یہ سب کے سب جہان ہے. ان تمام کے لیے رحمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات. تو یہاں پر ہے کہ پوری انسانیت کے لیے آپ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور یہ آپ کی وہ خوبی ہے جو کسی اور پیغمبر کے پاس نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خوبیاں دیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے پہلی خوبی یہ کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، سجدہ گاہ. میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا میرے دشمنوں کے اوپر. میری امت 1 مہینے دور ہوگی، ان کے اوپر روب ڈال جائے گا. تیسرا، اگلے انبیاء قوموں اور قبیلوں کے لیے آتے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا. یہ نبی اسلام کے علاوہ کسی اور کی خصوصیت نہیں ہے. چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا. اگلی امتوں میں مال غنیمت یعنی جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا مال حلال نہیں ہوتا تھا. اور 5ویں فضیلت، مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اذن عطا کیا ہے. اور مسلم شریف میں ایک 6ٹھی فضیلت بھی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت فرما دی ہے. وہاں پہ وہ لفظ خاتم کا آیا ہے، جو یہ قادیانی دجال دھوکہ دیتے ہیں نا کہ جی خاتم کا لفظ قرآن میں ہے، خاتم دکھائیں، تو خاتم بھی مسلم میں موجود ہے. نبی الاسلام نبوت کی مہر بھی ہے، سیل آف دا پروفٹ بھی ہیں، سٹیمپ آف دا پروفٹ بھی ہیں، اور رسولوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے بھی ہیں. اس کے لیے آپ میری ایک تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، قادیانیوں کو مسلمان بنانے والی ویڈیو. ریفرنس نمبر 8 سورہ التوبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر ہے 33. یہ سورہ صف میں بھی آئی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اپنے نبی کو بھیجا، اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان کے اوپر اس دین کو غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرک اس کا برا مان جائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس دین کو غالب فرمانا ہے، اور دیکھیں چند سالوں کے اندر غالب کیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عنقریب کیسر روم ختم ہو جائے گا، پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا، کوئی رومن امپائر نہیں ہوگی. عنقریب پرشیا کی امپائر بھی ٹوٹ جائے گی، پھر قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چند سالوں کے اندر خلفائے راشدین کے دور کے اندر دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور آپ کی پروفیسی پوری ہوئی الحمدللہ. اور الٹیمیٹ جو پوری ہونی ہے پوری دنیا کے حوالے سے، وہ حدیث موجود ہے سنن نبی داؤد کے اندر کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام کے اوپر محمد بن عبداللہ المہدی ایک ایسا شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. باقی امام مہدی کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریفرنس نمبر 9 اور وہ آیت ہے ختم نبوت والی. ظاہر نبی الاسلام نے یہ اپنا کام تھا وہ امت کو ٹرانسفر کر کے گئے، آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں آنا. تو ختم نبوت کی آیت میں نے اس لیے اس کے فوراً بعد رکھی کہ یہ جو دین غالب ہونا ہے یہ نبی الاسلام کی امت نے آگے آپ کی لیگیسی کو لے کے چلنا ہے. سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 40. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی
سب کچھ جاننے والا ہے. اب یہ آیت اسپیسیفکلی تو اس کانٹیکسٹ میں تھی کہ حضرت زید ابن حارثہ چونکہ منہ بولے بیٹے تھے نبی الاسلام کے، تو انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہے، آپ نے جو اوریجنل باپ ہے نا ان کی طرف انہیں منسوب کر کے زید ابن حارثہ کہیں. اور پھر اسی کانٹیکسٹ میں یہ آیت آئی کہ محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں، یعنی آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پروفیسی کر دی کہ آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے گا. اچھا ساتھ ذکر کیا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اس چیز کا اس سے کوئی تعلق ہے جبھی تو اس آیت کے اندر آیا نا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہے. کیا مطلب؟ کہ ان کا کوئی بیٹا مرد نہیں ہوگا، بچپن میں فوت ہو جائیں گے بچے. کیوں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، چونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ایسے رسول کے جو خاتم النبیین ہے. تو ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہ پہنچے، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہے تو رسول اللہ کا بیٹا بھی پیغمبر ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کو بچپن ہی میں موت دے دی کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں. اچھا یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں نا، یہ تشریح بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے صحیح بخاری میں ایک صحابی کے قول کے اندر. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن ابی اوفا کا قول موجود ہے. یہ 86 ہجری میں فوت ہوئے، نبی الاسلام کے بعد 75 ایئرز تک زندہ رہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کے نبی کے بیٹے کی زیارت کی ہے جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ابراہیم کی میں نے زیارت کی ہے جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے، وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے دودھ پینے کی عمر میں. اور پھر ساتھ عبداللہ ابن ابی اوفا نے کہا کہ وہ بچپن میں اس لیے فوت ہو گئے کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے، لیکن چونکہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں اللہ تعالیٰ نے بچے کو بچپن میں موت دے دی. اچھا قادیانیوں نے اب کیا دجل کیا ہے، وہ ایک حصہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں جی صحابی کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کا بیٹا جوان ہوتا تو نبی ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ نبوت جاری ہے. حالانکہ آگے انہوں نے فرمایا کہ وہ مرا اس لیے ہے، اللہ نے اسے موت اس لیے دی ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے. تو یہ تو ختم نبوت کے حق میں دلیل تھی، انہوں نے آدھی بات اٹھائی. وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں قادیانیوں کو مسلمان بنانے والا کلپ، اس میں نے ان کے سارے جو ڈرامہ بازی انہوں نے کی ہیں نا وہ ایکسپوز کی ہیں. سب سے بڑا ڈرامہ ان کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے کہ یہ اور تو چیزیں چھوڑ دیں، اپنے نماز کا طریقہ ذرا بخاری مسلم سے چیک کریں، یہ حنفی ہیں. ہاں دیکھیں یہ بات امت کو آ کے ہم نے پہلی دفعہ بتائی ہے. یہ آپ کو رفع الیدین شروع کرنے پہ کہتے تھے اے ہن تسی قادیانی ہو جاؤ گے. اوے حنفی دیوبندیو، حنفی بریلویو، آپ کی طرح ہی حنفی قادیانی نماز پڑھتے ہیں، ان کا رفع الیدین سے کیا لینا دینا؟ جس طرح وہ بخاری مسلم کے منکر ہیں نا، تم بھی بخاری مسلم کے منکر ہو. تو یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ سب کے سب اگر قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اپنے آپ کو خود چیک کریں تو انہیں پتا چل جائے گا کہ انہوں نے کیا دو نمبری کی ہوئی ہے ان کے بزرگوں نے ان کے ساتھ، بلکہ ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا ہوا ہے ان کے فرقے کے ساتھ. ریفرنس نمبر 10، تھرڈ لاسٹ. اب یہ ذرا سخت باتیں شروع ہونے لگی ہیں ہمارے حوالے سے، میں نے اس کو اینڈ پہ رکھا تھا تاکہ اپنی ذمہ داری بھی ذرا ہم فیل کریں نا. وہی بات جو نبی علیہ السلام کے حق میں آئی تھی کہ آپ شاہد ہیں، جس کو انہوں نے حاضر و ناظر کہا، وہ تھا اللہ کے لیے گواہی دے کر اس انسانیت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت تمام کیا اور اس امت نے بھی یہی کام کرنا ہے. آخری آیت ہے سورۃ الحج، سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 78، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور دیکھو اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ حق ہے. جہاد کوشش، وہ کوشش قتال بھی ہو سکتی ہے میدان جنگ میں، وہ کوشش تزکیہ نفس بھی، بلکہ مسلمان نے تو ہر وقت ہی جہاد کرنا ہوتا ہے، شیطان کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف، اللہ کی فیور میں. وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی کسی بھی حوالے سے، یہ بالکل نیچر کے اوپر دین ہے. ملت ابیکم ابراہیم،
پیروی کرو اس دین کی جو تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. ہوا سماکم المسلمین، جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اس کتاب میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا. کس لیے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ یہ رسول تم پر گواہ ہو. یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ حاضر و ناظر نہیں کیا، گواہ کر دیا، کیونکہ آگے امت کو بھی حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اور تم لوگوں پر حاضر و ناظر. ہاں، اسی میں کہتا ہوں ترجمہ آپ کسی کا بھی پڑھ لیں، ڈنڈی جہاں اس نے ماری ہے وہ پکڑی جائے گی، خود اپنے ترجمے میں اس کی ڈنڈی پکڑی جائے گی. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس نماز کو قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. اللہ کے ساتھ چمٹنا کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ، نبی الاسلام کے ساتھ چمٹنا، اللہ کی رسی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. نبی الاسلام نے قرآن کو اللہ کی رسی کہا ہے. غدیر خم کی حدیث، قرآن اور اہل بیت والی، مسلم شریف میں جو اوپر تلے 4 حدیث ہیں، اس میں قرآن کو اللہ کی رسی کہا گیا. اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اس سے تعلق اپنا مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور پھر نبی اسلام نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ مضبوط کرو. ہوا مولاکم، وہی تمہارا پش پناہ ہے، تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا وہ مددگار ہے. اللہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ آپ کا نام مسلم بتایا گیا ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں بتایا گیا، حنفی شافعی مالکی نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی مسلمان ہی ہے نا. سرکار آپ کسی بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی مسجد میں جائیں اور وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں اور آپ جواب میں کہیں کہ میں مسلم ہوں، تو وہ آگے سے آپ کو لازمن کہے گا میں کافر ہوں. یہ وہ جو چڑ جاتا ہے، یہی اشارہ ہے کہ یہ مسلم نام سے چڑھتے ہیں. اچھا اگر کافر نہیں ہو تو کسی مسجد میں مسلم کیوں نہیں لکھتے ہو؟ اپنے تو سارے بابے سال لگائے ہوئے ہیں، حنفی، دیوبندی، ہاں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی، بلکہ وہ ول وہ لکھتے ہیں اور یہ واؤ کے ساتھ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے ول پہ ہے، جو بندیاں ول پہ آ جائے تو بغیر ول والا جڑا جنا وہ بریلوی لکھتے جے. مسلم کیوں نہیں لکھتے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال نکلے گا اور عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر مسلمان قتال کریں گے اس کے خلاف، تو اگر کوئی یہودی میدان جنگ میں کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا، تو وہ درخت اور پتھر بھی بول اٹھے گا اور کہے گا اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کرتے ہیں. یعنی یہ عام حالت میں نہیں قتل کرنا، یعنی میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. وہاں پہ الفاظ ہیں یا مسلم، ایھا المسلم، یا بریلوی، یا دیوبندی، یا اہل حدیث، یا شیعہ نہیں ہے. ہاں سوائے ایک غرقت کا درخت نبی الاسلام نے کہا وہ پناہ دے گا جس کی کاشت اسرائیل میں کثرت کے ساتھ کی ہے انہوں نے. بڑا گھنا قسم کا درخت ہوتا ہے، ایک جھاڑی ہے درخت نما، وہ پناہ دے گا، وہ یہودیوں کا درخت ہے. تو بس اس وقت کا انتظار کریں، اور اس وقت اگر آپ کو مسلم کی صدا آئی اور آپ نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا، یہ سمجھتے ہوئے کہ کوئی انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہی نہ پکار رہا ہو، تو بدبختی کی موت ہی مر جائیں گے. آج سے ہی تیاری شروع کر دیں. ریفرنس نمبر 11 سورہ التوبہ، سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 24. یہ تو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب جس طریقے سے بیان کرتے تھے وہ ان کا خاصہ تھا. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو قرآن پھر اس طرح بیان کرتے تھے جس طرح قرآن نازل ہوا ہے. قرآن اس طرح نہیں نازل ہوا جس طرح طارق جمیل صاحب یا غامدی صاحب بولتے ہیں. قرآن اس طرح نازل ہوا ہے جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب بیان کرتے ہیں. اور نبی الاسلام بھی اسی طرح بیان کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھتے
تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. تو یہ آنکھیں سرخ ہونا, آواز کا بلند ہونا اور غصے میں اضافہ ہونا ایگریسو سٹائل میں, یہ چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں بجلی بھری تھی. اور یہ آیت تو پھر وہ ڈاکٹر سار صاحب جس طریقے سے بیان کرتے تھے, آیت نمبر 12 24 نمبر سورہ التوبہ آیت نمبر 24. قل ان کان آباؤکم, اے نبی ان سے کھول کر یہ بات ارشاد فرما دو کہ اگر تمہارے باپ و ابناؤکم, اور تمہارے بیٹے یعنی تمہاری اولاد, و اخوانکم, اور تمہارے بھائی, و ازواجکم, اور تمہاری عورتیں, و عشیرتکم, اور تمہارا سارے کا سارا کنبہ, و اموال اقترفتموہا, اور تمہارے کمائی کے مال, و تجارت تخشون کسادہا, اور وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا ہر وقت تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, اور وہ گھر جو تمہارے پسندیدہ ہیں. یہ 8 چیزیں گنوائی ہیں دنیا کی. اگر ان 8 چیزوں کی محبت احب الیکم, اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں, من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے, فتربصوا, تو پھر انتظار کرنا, حتی یأتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب تم پر آ پہنچے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. بلکہ ڈاکٹر سرار صاحب جب بولتے تھے نا تو ساتھ کہتے تھے فتربصوا, تو دبا ہو جاؤ, حتی یأتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب آ پہنچے, انتظار کرو. اللہ اکبر. یہ آیت ہے جی جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی 8 چیزیں گنوائی ہیں اور کہا ہے کہ یہ ظاہر ایک سمبل کے طور پر ہے, اس ساری چیزیں اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. اگر ان کی محبت اللہ رسول سے بڑھ جائے, اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ جائے, تو پھر فارغ ہو. سورہ الاحزاب کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں. یعنی ہماری جان سے بھی بڑھ کر ہم پر جس کا حق ہے نا, وہ شخصیت ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, جو ہمارے روحانی باپ ہیں, کیونکہ ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1, اللہ اور اس کا رسول اسے پوری دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. نمبر 2, دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات. اور نمبر 3, کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا, یعنی وہ زندہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا دین نہ چھوڑے, تو پھر اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ, اولاد, سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو یہ نبی علیہ السلام کیا بتا رہے تھے؟ نبی علیہ السلام یہ بتا رہے تھے کہ ماں باپ تے شاہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں, جہاں میری بات آ جائے. یہی بات ہے نا. یہاں جناب مائیں کہتی ہیں میں دودھ نہیں بخشاں گی جے تو داڑھی رکھ لیتے. تو ایسے ماں باپ کو پھر یہی بتانا چاہیے نا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, اما ابا جی تسی تے شاہی کوئی نہیں. کیونکہ میرے نبی کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے, اور یہ سب سے ہلکا جملہ ہے جو ہم بول سکتے ہیں. ادروائز تو ان کو کہنا چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کرو, تم خود بھی مسلمان رہے ہو کہ نہیں, بغاوت پہ اتر کے. اور پھر صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, نبی الاسلام اور سیدنا عمر ایک دفعہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چہل قدمی کر رہے تھے, تو حضرت عمر نے دیکھا نبی الاسلام نے اتنی شفقت کی ہے تو تھوڑے فرینک ہوئے. ان کا یا رسول اللہ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر آپ مجھے محبوب ہیں سوائے میری جان کے. اچھا وہ سمجھ رہے تھے میں نے بہت کارنامہ کر دیا. ہاں, نبی الاسلام نے فرمایا نہیں, بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر
تو ان کا یا رسول اللہ ہاں آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں. پھر آپ نے فرمایا اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. اچھا انہوں نے سچ بولا, انسان کو اپنی جان سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے سچ بولنے کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے اس بات کو کھول دیا کہ بھائی یہ بھی ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے عزیز نہیں سمجھو گے. اور اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہی لگانے ہیں خالی, اور عمل کوئی نہیں کرنا. ختم نبوت کا نام لینا ہے اور چلانی ہے جو اپنی کاز اینٹی قادیانی کاز چلانی ہے, اینٹی چشتی رسول اللہ, اینٹی تھانوی رسول اللہ, بات ہی نہیں کرنی کیونکہ اس میں اپنے فرقے خلاف ہو جائیں گے. تو یہ ختم نبوت کا کام نہیں ہو رہا, یہ اینٹی قادیانی کام ہے. ختم نبوت یہ ہے کہ خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی اور دجال ہو, وہ کسی بھی فرقے کا بزرگ ہو, جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے, سب کو ایک ہی کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے. آخری ریفرنس نمبر 12. آپ گیس کریں کہ آخری ریفرنس کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد تو کسی کی گنجائش ہی نہیں تھی, تو یقیناً یہ 11واں ریفرنس ہی آخری تھا. یہ جو 12واں ریفرنس ہے, جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا احسان ہے اس امت کے اوپر, اس کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر ایک چیز فرض کر دی ہے. سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 56, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے, السلام علیک ایھا النبی, ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ اور بخاری کے تو الفاظ ہیں ہم آپ اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ درود ابراہیمی تعلیم فرمایا. اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ بھی پرفیکٹ ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری ٹھہرا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنی ہے, دعائے سلامتی کرنی ہے, اگرچہ اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور درود شریف کے فضائل میں تو میری پوری مجلس ہے 5 گھنٹے کی, آپ وہ دیکھ لیں. درود شریف سے متعلق 50 کوسچنز وہاں پہ تفصیل کے ساتھ مل جائے گی. بہرحال اس آیت میں امت کو یہ تعلیم کیا گیا ہے کہ جس نبی کا یہ آپ پر احسان ہے, جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا آپ کی ہدایت کا, آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے. اس لیے ہم دیکھیں ہماری نماز اسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ہم نماز میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں, آگے پیچھے بھی, مسجد میں جاتے وقت بھی درود شریف ہے. اور درود شریف کو اپنا حرز جاں بنانا ایک مومن کی نشانی ہے الحمدللہ. باقی نبی علیہ السلام کو ہماری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اذان کے اندر یا نماز میں, تو ساتھ رسول اللہ کا بھی نام مبارک ذکر ہوتا ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ تو اشہدو ان محمد رسول اللہ, یہ ساتھ ہی ذکر ہوتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, اے نبی آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا. اس وقت نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے اللہ کی جنت میں, وہ اس زندگی سے بہتر ہے جو آپ دنیا میں گزار کے گئے ہیں. اور آپ کی قیامت کے دن کی زندگی اس برزخ کی زندگی سے بہتر ہوگی. ہر لمحے درود شریف جو اللہ بھیج رہا ہے اور اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو نبی علیہ السلام کی تو شان ہر وقت بلند ہو رہی ہے. اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں کہتا, اللہ تو خود شان بلند کر دیتا ہے. یہ تو فرشتے یا ہم ہیں جو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما. اللہ کو تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے نبی پر اتنی رحمتیں کی, میں نے اپنے نبی کے اتنے درجات بلند کیے.
اللہ کو تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی ہے کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اے نبی وہ دن بھی آنے والا ہے ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، اور وہ دن ہے قیامت کا دن. ہاں وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کہا کہ ہمارے محبوب کو سلام کہو کہ پوچھو کیوں رو رہے ہو. تو نبی علیہ السلام نے کہا میری امت. تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوایا کہ انہیں سلام کہو اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو قیامت والے دن رسوا نہیں کریں گے. تو یہ شفاعت ملنی ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ ہم تمہیں ایسے مقام پر فائز کریں گے اے نبی جہاں ہر شخص تمہاری تعریف کر رہا ہوگا. مقام محمود وہ مقام جہاں پر جو بندہ فائز ہے اس کی تعریف کی جائے. نبی الاسلام کے لیے وہ مقام محمود ہے. اور بخاری مسلم میں تفصیلی حدیث ہے کہ تمام انبیاء سے ہو کر اینڈ پہ نبی الاسلام کے پاس لوگ آئیں گے اور آپ کی دعا کی برکت سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا. اور پھر جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا پھر باقی انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے. لیکن نیک بندے وہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، جنہوں نے اپنی عبادت کروائی ہے اور گئے. ہاں دنیا سے میری زبان تو گئے، آخرت اللہ دے عذاب وچ گئے. ہاں جنہوں نے کمٹمنٹ کے ساتھ زندگی گزاری ہے وہ شفاعت کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دروازہ نبی الاسلام کی مبارک دعا پہ کھلے گا. مسلم شریف میں واضح حدیث ہے سب سے پہلے قیامت والے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد. تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی الاسلام کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو ہر معاملے میں خیر کثیر عطا فرمائی ہے. آپ کی اولاد بھی کثرت سے، آپ کی شانیں بھی کثرت سے، آپ کی امت بھی کثرت سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا، آدھے جنتی میری امت سے ہوں گے. تو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے. فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں. ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان رہے گا، آپ کی شان تو بلند ہوتی رہے گی. انا کفیناک المستہزئین، اے نبی آپ کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہم کفایت کر جائیں گے آپ کو ہر معاملے میں. دیکھ لیں جتنا انہوں نے نبی الاسلام کو ملائن کیا پچھلے 100 سالوں میں، آپ کو پتا ہے 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں نبی الاسلام کے خلاف. دنیا میں کسی انسان کے خلاف اتنی کتاب نہیں لکھی گئی. لوگ کہتے ہیں جناب جی انجینئر صاحب، سارے مولوی انجینئر صاحب کے خلاف ہو گئے نے. سرکار انجینئر نے نبی الاسلام کی مبارک دعوت کا جب بیڑا اٹھایا ہے تو یہی کچھ ہوگا، کیونکہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ مخالفت جس شخصیت کی ہوئی ہے نا وہ شخصیت ہے جن کی قبر مدینے میں. 100 سال میں 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان 100 سالوں میں جتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے پہلے 1300 سال میں بھی نہیں پھیلا. سب سے بڑی بات آپ دیکھ لیں 58 اسلامی ملک بن چکے ہیں. 8 سے 100 سال پہلے تو یہ سارے کنکلوڈ کر بیٹھے تھے جب آٹومان امپائر بھی ٹوٹ گئی، سارے کے سارے مسلمان محکوم ہو گئے. کسی نے سوچا تھا کہ یہ 100 سال بعد 58 اسلامی ملک ہو چکے ہوں گے؟ نبی الاسلام کا مبارک انقلاب وقتی طور پر اگر حکومتی لیول پہ نہ بھی نظر آئے تب بھی عوام میں وہ لیگیسی اسی طریقے سے چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف خود انہیں کفایت فرمانے والا ہے. انا کفیناک المستہزئین. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.